موت کی یاد انسان کے دل کے اندر رہنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے، غفلت سے بچاتی ہے۔ ذنون مصری کہتے ہیں، جب تم سونے لگو تو موت کو تکیہ بنایا کرو، جب تم کھڑے ہو جاؤ تو موت کو اپنی نگاہوں کا ہدف بنایا کرو، تم ایسے ہو جاؤ گویا تمہیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں اور تمہارے پاس آخرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کعب کہتے ہیں، جو موت کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ بات بڑی ہی سچی ہے، بہت سچی۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ بس تھوڑے ہی دن کی بات ہے، چلے جانا یہاں سے، مسافر بن کے جیتا ہے، مسافر بن کے دنیا میں رہتا ہے، دل نہیں لگاتا، تو بڑے سے بڑا ایشو اس کے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ وہ کہتا ہے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جانا ہے اور میں نے بھی ختم ہو جانا ہے، پھر ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو پوچھ لے گا، انصاف کا ایک دن جو ہے۔ تو یہ چیز اس کو بے نیاز کر دیتی ہے لوگوں کے رویے سے بھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسی کو جنازہ اٹھائے ہوئے دیکھتے تو کہتے، چلتے جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی جنازے والے کو، میت کو مخاطب، تم چلو ہم بھی آ رہے ہیں۔ اور وہ بھی چلے گئے نا، حضرت ابو ہریرہ بھی چلے گئے، اور ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے۔ تو موت کی حقیقت یہ ہے کہ نمبر ایک، ہر شخص نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر یہ کہ ہماری جان کس فرشتے نے نکالنی ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے، وہ بھی نامینیٹ ہو چکا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں فرشتہ جائے گا، کیونکہ بیک وقت دنیا میں کتنے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے اپوائنٹڈ ہیں فرشتے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ پھر یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ خود آ جائے گی، تم بھاگنا فائدہ نہیں دے گا۔ انسان چاہے بہت بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جائے تب بھی موت آ جائے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت محسوس کی تو وہ آپ سے کہنے لگی، ہائے تکلیف۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، تمہارے باپ پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا، قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے کہ کس زمین پر موت آئے گی، کتاباً مؤجلہ، لکھا ہوا وقت ہے، کون سی جگہ اور کون سا وقت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے، انسان چل کے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں آگے موت کھڑی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھے کہ موت کی سختیاں بھی ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یعنی سارے جسم سے آہستہ آہستہ پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر اوپر آتے آتے پھر ہاتھوں سے، پھر عین آ کے حلق میں اٹک جاتی ہے۔ تو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، سورۃ القیامہ میں آتا ہے، کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، تاکہ یہ روح نکل جائے، اس کی روح نکلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، یعنی کوئی واپس روح کو نیچے نہیں لوٹا سکتا، زندگی نہیں دے سکتا۔ انبیاء بھی موت کی تکلیف سے گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے، یعنی دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے، پھر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے، جیسے وضو کرتے ہیں نا چہرہ ملتے ہیں، اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت میں سختی ہے۔ پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے، اور موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے، ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے
اور نہ ہی اپنی نیند کا مزہ لے سکیں گے۔ تو موت جو ہے وہ ایک گھبرا دینے والی چیز ہے، بہرحال گزرنا اس سے سب کو ہی ہے، اس منزل کو پار کرنا ہے، اس پل سے گزر کر دوسری طرف جانا ہے، لہذا عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کرتا رہے۔ ہم اپنی دنیا کو بہت سارا وقت دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھولے رہتے ہیں۔ دنیا کے کام بھی آخرت میں اجر کی نیت سے کریں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ جائز ہوں، حلال درست کام ہوں۔ لیکن آخرت سے بالکل بے فکر اور غافل ہو کر بالکل ناسمجھ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا یا حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنا، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ بہرحال اب اگر قریب میں سے، اپنے قریب والوں میں سے، پیاروں میں سے کسی کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو جو ہی روح نکلے سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ وہ غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دعا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کرتے ہیں، یہ اس کا غم دور کر دیتے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ تہیہ کریں کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ جانے والا چلا گیا، ہمارے جسم کا حصہ چلا گیا، ہمارے محبتوں کا ایک حصہ مرکز چلا گیا، لیکن اب رب کو نہیں ناراض کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دیکھا جو ابراہیم تھے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اللہ کی قسم ہے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ یعنی غم دل میں آنا کوئی برا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی غم آیا تھا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے رونا منع نہیں ہے۔ غم اور تکلیف کے وقت اگر کسی کے آنسو بہہ جاتے ہیں تو اس کو پار نہیں دلانی چاہیے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، کیونکہ یہ دل کی نرمی کی علامت ہوتے ہیں یہ آنسو۔ پھر یہ کہ اللہ کی ناراضگی والی بات نہیں کرنی کوئی، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، یا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یا میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا دوست رشتہ دار ہیں، وہ سب اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم نے کچھ دے کے نہیں لیا ہوا ان کو، اللہ نے ہی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، جیسے ام سلیم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ کیا تھا، اپنے شوہر کو کیسے بتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ، اگر کوئی شخص تمہیں کچھ دے امانت کے طور پر اور پھر وہ واپس لینے آ جائے تو تم ناراض ہوگے، تو اس نے کہا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اس نے واپس لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے لیکن پوچھتے ہیں اس بات کی اہمیت دینے کے لیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کہ اس نے اتنی بڑی تکلیف کے موقع پر بھی میری تعریف ہی بیان کی۔ کسی کی بھی موت پر انسان صبر سے کام لے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وبشر الصابرین، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا، یعنی ان گنت۔ پھر صبر جو ہوتا ہے نا، صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، جو ہی خبر ملے اس وقت صبر، حال دعائی ڈال کے پھر اس کے بعد کہ اب ہم صبر کر رہے ہیں تو وہ تو صبر نہیں ہے۔ اور خاص طور پر بچوں کی وفات پر صبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والا بچہ اپنی ماں کو اپنی عمل سے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا جب وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ تو اگر وہ کچا بچہ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے تو جو بڑا بچہ ہو اس کے بارے میں کیا کہنا، کہ اگر ماں اس پر صبر کرتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ آس پاس میں جو لوگ ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو اطلاع بھجوائی کہ میرا ایک بیٹا مرنے کے قریب ہے، آپ اس کے لیے تشریف لائیں۔ آپ نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا
ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، یعنی غم نہ کرو، یہ جو تم فوت ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کا ہے، اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کے ہاں وقت مقرر پر واقع ہو جاتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر اسی طرح جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ جزا کہتے ہیں بری بات منہ سے نکالنے کو اور بدگمانی کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، نعمت ملنے پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کی آوازیں نکالنا۔ یعنی رونا منع نہیں ہے، لیکن رونے کے ساتھ بول بول کے رونا منع ہے، اور عجیب و غریب آوازیں نکالنا منع ہے۔ پھر نوحہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے، یعنی عورت کو اپنے پورے بال منڈوانے نہیں چاہیے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کیموتھراپی سے سارے گر جائیں، تو وہ تو اس نے تو نہیں منڈوائے نا، وہ تو گر گئے، بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ اس میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے، گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی سی پکار پکارے۔ پھر میت کے پاس خیر کے کلمات بولنے چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان کو بند کر دیا، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے، آنکھیں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے یہ بہت سکیری ہے۔ روح نکل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں، تبھی تو وہ دیکھ رہی ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ روح جو زندگی میں نظر نہیں آتی وہ اس مرنے والے کو موت کے بعد نظر آ رہی ہے، وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آخرت میں بھی اس کی نگاہ تیز ہوگی۔ اور میں نے آپ کو کچھ دن پہلے وہ واقعہ سنایا تھا کہ ریسنٹلی جو ریسرچ کی گئی ہے کہ ایک 80+ ایئر کا شخص مشینوں کے نیچے تھا، جس کی دماغ کی جو ویوز ہیں اور اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ پوری طرح مانیٹر کی جا رہی تھی، کہ اچانک اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ اس کی ساری سکیننگ چل رہی تھی ابھی۔ تو وہ جو موت کی کیفیت تھی اس کے وقت دماغ کا کیا حال تھا، سب کچھ سکین ہو گیا، اور اس کی پرنٹ بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جو دماغ کا میموری والا پارٹ تھا وہ بہت ایکٹیو ہو گیا، سپر ایکٹیو، موت کے وقت روح نکل گئی ہے اور وہ میموری پارٹ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا، اور اس میں جو گاما ویوز ہیں وہ اوپر نیچے اوپر نیچے، جو مشین پہ آپ نے کبھی ECG کروائی ہوئی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس طرح اوپر نیچے لکیریں جاری ہوتی ہیں، یعنی وہ پوری سپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی، اور یہ میموری پارٹ کی تھی۔ تو اس سے پھر مزید انہوں نے تحقیق کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے واقعات، ساری چیزیں اس کے نگاہوں کے سامنے آنے لگتی، اس کے اچھے برے کام سب آ جاتے ہیں اس کے سامنے۔ اسی کے بارے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا بھاگ دوڑ کی دنیا میں، کیا کر کے آیا۔ تو اس لیے اگر انسان کا کوئی وقت نیکی کے کام میں گزرتا ہے تو اس کو چیرش کرنا چاہیے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے، شکر ہے ہمارا یہ وقت کسی اچھے کام میں گزرا ہے۔ لیکن ہمارا نفس جو ہے نا وہ جلدی تھک جاتا ہے اور بور ہونے لگتا ہے کہ اب یہ کیا بند کے بیٹھ جاؤ ایک قید کی طرح، کچھ اور بھی کریں، اور کتنی چیزیں ہوں گی جن کو دیکھ کر انسان افسوس کر رہا ہوگا۔ تو بہرحال روح جب نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے، اس لیے کیا فرمایا، آنکھیں بند کر دو۔ یہ جو ہمارے یہاں میت کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا فوراً، وہ اسی وجہ سے۔ پھر ان کے گھر کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا، اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں۔ یعنی میت کے بارے میں صرف اچھی بات کرو، رونا دھونا بند کرو۔ مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم بات سنو اور اطاعت کرو جب تک تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جاتا۔ پھر فرمایا، مغیرہ بن شعبہ کے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، کیونکہ مغیرہ درگزر کرنے کو پسند کرتے تھے، ان کی اچھی تعریف بھی کی۔
اس واقعے سے مسند احمد میں دو باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر اگر کوئی شخص کچھ واعظ نصیحت کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے کہ ان صحابی نے بوقت ضرورت کی. ٹھیک ہے، یہ ایک روٹین نہیں تھی، کوئی رسم رواج نہیں تھا کہ کوئی فوت ہو تو ساتھ ہی درس شروع کر دیا جائے، لیکن اگر لوگ وہاں موجود ہیں تو وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کو اگر کوئی تعلیم دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ میت یعنی کہ جو مغیرہ تھے وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے. اللہ کو صحابی رسول تھے، ان کو بھی بخشش کی دعا چاہیے تھی. پھر اگر میت کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو، کوئی ناراضگی ہو چکی ہو، کوئی بات ہو، تو اب اس کو بلا دیں، وہ پہنچ گیا اپنے انجام کو، اب آپ معاف کریں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا. سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو، اب معاف کر دو اس کو. پھر یہ کہ جلد از جلد کفنانے دفنانے کا انتظام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے کر جلدی چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو خیر کی طرف آگے کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دیتے ہو. پھر اسی طرح پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر میت پہ کوئی قرض ہو تو اعلان کر دینا چاہیے فوراً کہ اگر کسی کا بھی قرض ہے تو وہ بتائے، کوئی دلیل لائے، اور دفنانے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے اسی کے مال میں سے. اور اگر نہیں تو کوئی اور رشتہ دار ذمہ داری لے لے، کیونکہ قرض کی دعاؤں میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک قرض ادا نہ ہو انسان سکون نہیں پا سکتا قبر میں، کیونکہ شہید سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض کا گناہ نہیں معاف ہوتا. پھر یہ کہ میت کو قریبی رشتہ دار غسل دیں، اپنی ہی بیٹی، اپنی بہن، اپنی والدہ، قریب ترین لوگوں کا حق ہے. اور اگر ان کو غسل دینا نہیں آتا تو کوئی ایک غسل دینے کا طریقہ جاننے والا غسل دے اور ان کو ساتھ پانی ڈالنے کے لیے کہے اور ان کو ساتھ ساتھ سکھاتا بھی جائے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ انسان کہ مجھے آتا نہیں اس لیے میں اس طرف کھڑا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ صحت کے کسی مسئلے کی وجہ سے بیچ میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ جھک نہیں سکتے، آپ میت کو اٹھا نہیں سکتے، آپ کمزور ہیں، بیمار ہیں، کوئی وجہ ہے، وہ تو اور چیز ہے. ادروائز قریبی لوگ اس کو، کیونکہ بعض لوگ تو ٹچ بھی نہیں کر، اپنی میت کو ٹچ نہیں، پروفیشنل کو بلاتے تم آ کے غسل، وہ تم غسل دے دو، تم کفن پہنا دو، ہم نہیں پاس آ رہے، ڈر رہے ہوتے وہ تمہیں پکڑ کے ساتھ لے جائے گا، ایک دن تو جانا ہی ہے. تو بلکہ ہاتھ لگائے انسان تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک سکون سا بھی آ جاتا ہے، پرائیویسی کا بھی. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو گھر میں صرف آپ کے اہل خانہ تھے. چچا عباس تھے، چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب تھے، چچا کے بیٹے فضل بن عباس تھے، قسم بن عباس تھے، اسامہ بن زید تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح. تو اسی دوران ایک انصاری بھائی اوس نے آواز دے کے کہا حضرت علی کو کہ اے علی، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا. حضرت علی نے فرمایا اندر آ جاؤ، تو وہ بھی اندر چلے گئے. اس موقع پہ موجود رہے، انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا، یعنی سہارا دینے والوں میں شامل ہو، جبکہ آپ کی قمیص آپ کے جسم پر تھی. عباس، فضل اور قسم پہلو بدل رہے تھے آپ کا، یعنی سائڈ سے دن ہلانے کے لیے دوسری طرف سے. علی بن ابی طالب ان کی مدد کر رہے تھے، اسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی جو تھے وہ غسل بھی دے رہے، ساتھ واش کر رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل دینے کے لیے 3 4 5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مل جل کر اس کام کو کریں، تاکہ جلدی بھی کام ہو اور سیکھیں بھی جن کو نہیں آتا. پھر یہ کہ بیری کے پانی سے غسل دینا، اور اگر بیری کے پتے کہیں نہ ملیں، جیسے یہاں نہیں ملتے، تو پھر لیکوڈ جو واشنگ لیکوڈ ہے اس سے بھی دھو سکتے ہیں. پھر سفید اور اچھا کفن پہنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو. پھر یہ کہ اچھا کفن ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے
تو اچھا کفن دے، کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقات کریں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، یعنی کسی کو نہیں بتایا، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا۔ تو کفن ڈونیٹ بھی کرنے چاہیے، خاص طور پر اگر کسی جگہ بہت کٹھی موتیں واقع ہو جائیں اور کفن کی کمی ہو جائے تو اس میں تو ضروری حصہ ڈالنا چاہیے، ادروائز بھی دینے چاہیے۔ جی، الوداع کی کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری بھی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت بعض لوگ یعنی کہ اچانک وفات ہو جاتی ہے، گھر والوں نے کفن لے کے نہیں رکھا ہوتا، رات کا وقت ہوتا ہے، ایسا وقت جمعہ یا ہڑتال یا کئی مسائل کھڑے ہو گئے تھے، جس کے بعد الوداع نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہر وقت، اور ہمارے سٹاف کی گاڑیوں میں بعض اوقات جو لوگ، اور مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، میری نانی شاید زمزم کے پانی سے گیلا کر کے لائیں تھی، وارڈروب میں اگر لٹکا ہوا ہو تو جب انسان کھولے تو یاد آ جائے کہ یہ ایک دن یہ بھی ڈریس پہننا ہے۔ پھر یہ کہ جنازے کے پاس آوازیں نہیں بلند کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی زور زور سے نہیں بولنا چاہیے، ایک احترام اور ادب رہنا چاہیے۔ نہلانے والوں کو بھی بہت باتیں نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ایک جو روب ہوتا ہے نا، موت کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ باقی رہے، انسان اس سے کوئی سبق سیکھے۔ پھر عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں۔ مردوں کے لیے تو اجر ہے نا، وہ ایک یعنی قرات کا جو جنازہ پڑے اور 2 قرات جو دفن تک رہے وہاں، فرمایا ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں، یعنی ایک الٹا آپ نافرمانی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کر، اور دوسرا ہے کہ کچھ کما کے نہیں آتے۔ پھر دفنانے کے بعد رک کر میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا بھی کی جائے۔ عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا۔ یعنی دفنانے کے بعد ایک دم نہ نکلے وہاں سے، بلکہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ اس کو اس امتحان میں کامیاب کرے جو سب منکر نکیر کے سوالوں کا ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے وصیت کی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جتنی دیر میں بچوں میری قبر پر اس وقت تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے، 1 گھنٹہ بھر تقریباً۔ پھر میت کے لیے دعا جو ہے وہ سب سے بڑا تحفہ جو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا مانگو، خاص طور پر اولاد کی دعا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، یا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یا نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد کی دعا یعنی خاص طور پر اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، تو نہیں بچوں کو بٹھا کے اس ٹاپک پہ بات کر کے ان کو دعا سکھانی بھی چاہیے اور تلقین بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ کہے گا یا رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی تمہارے اپنے اعمال یہاں تک تھے اور تمہارے بچے نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے۔ بچے یہاں ولد کا لفظ جو ہے نا بچہ بچی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب میت کی بخشش کی دعائیں کون سی ہیں؟ ایک تو قرآن مجید کی وہ دعا جو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو واضح کر چکی ہوں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا اور پھر دوسرے ایمان والوں کے لیے۔ پھر ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے،
اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں ہیں ان کو بھی۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ اے اللہ، ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔